السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مدغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور۔ محترم و معزز سامعین کرام، سورۃ الحج سورہ نمبر 22 اور اسی سورت سے آیت نمبر 5 سے لے کر کے 7 تک، یعنی 5، 6، 7، یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، یہ جو چند آیات ہیں، ان آیات کے تعلق سے سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے یہ بات واضح کر دیتے ہیں کہ ان آیات کے تعلق سے کچھ باتیں کل آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، جس کو ہم نے کل آپ کے سامنے پیش کیا تھا الحمدللہ، جس میں ہم نے یہ بتلایا تھا کہ مشرکین مکہ، ان کا اسلام سے جو بنیادی اختلاف تھا وہ دو تھا۔ ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی صرف قادر مطلق نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ساتھ ساتھ جو ہمارے دیوی دیوتا ہیں وہ بھی اس کائنات کے اندر تصرف اور اختیار رکھتے ہیں، اور ان سے بھی اگر مانگا جائے تو مل جائے گا، جیسا کہ آج بھی بہت سارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے۔ اور دوسرا جو ان کا بنیادی اختلاف تھا مسلمانوں سے اور اسلام سے، وہ یہ کہ جب آدمی اس دنیا کی زندگی کو گزار لے گا، اس کے بعد اس کو موت آ جائے گی اور پھر وہ مٹی میں سڑگل جائے گا، تو یہ جو اسلام کہتا ہے، قرآن کریم جو کہتا ہے کہ پھر سے زندہ کیا جائے گا، اللہ جو فرماتا ہے کہ پھر سے زندہ کیا جائے گا، یہ بات ذرا لاجک کے حساب سے سمجھ میں نہیں آتا ہے، کیونکہ جب انسان مرے گا تو مرنے کے بعد اس کی ہڈیاں، اس کے جسم سارے کے سارے سڑگل جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، وہ سیدھا ہو جائیں گے، تو پھر کہاں سے زندہ ہوگا انسان؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کی تردید میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی قادر مطلق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مختار کل نہیں ہے، یہ بات تو اس سے پہلے بھی بیان کیا گیا ہے، ان آیتوں سے پہلے بھی بیان کیا گیا، اور قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ یہ جو مشرکین مکہ کا جو یہ عقیدہ ہے، اور مشرکین مکہ کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کا جو عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ نہیں ہوگا، کیونکہ مرنے کے بعد آدمی کا جو شریر ہے وہ مٹی میں مل کر کے سڑگل جائے گا، پھر دوبارہ زندہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تردید میں سب سے پہلے مثال دی، جس کو ہم نے کل بیان کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دیا کہ کیسے ایک انسان کی پیدائش ہوتی ہے کہ مردہ زمین سے، مردہ مٹی سے، اور انسانوں سے نکلنے والا جو نطفہ ہوتا ہے، جو بے جان ہوتا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ جاندار انسان کو پیدا کرتا ہے۔ ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اسی انسان کو مار کر کے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری مثال دی ہے جو آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور اے دیکھنے والے تو دیکھے گا کہ زمین بالکل بنجر پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ یہاں پر حامدتن سے مراد ایسی زمین جو بالکل بنجر ہو، مردہ ہو، جہاں سے کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور اے دیکھنے والے تو دیکھے گا کہ ایک زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے جو بالکل بنجر پڑا ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی ہریالی نہیں ہوتی ہے، کوئی سرسبزی اور شادابی نہیں ہوتی ہے۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی زمین کے اوپر بارش برساتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی زمین کے اوپر بارش برساتا ہے۔ اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برساتا ہے تو بہت سارے بیج جو کہیں کہیں سے پرندے اٹھا کر کے لا کر کے وہاں پر ڈال دیتے ہیں، یا پھر کچھ ایسے پیڑ کی جڑیں ہوتی ہیں جو بالکل مردہ ہو کر کے
اس زمین کے اندر بالکل بوسیدہ ہو کر کے پڑی ہوئی ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر پانی برسایا، اہتزت. آپ دیکھیں گے، ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب برسات کا دن آتا ہے، برسات کا موسم اور بہار کا موسم آتا ہے، تو ہر طرح کے پیڑ پودے پھل پھول جو ہے وہ بالکل ہرے بھرے ہو جاتے ہیں. باقی پھر سوکھے کے موسم میں وہی چیز بالکل سوکھ جاتا ہے، پتے جھڑ جاتے ہیں، بالکل ویران لگنے لگتا ہے. لیکن جیسے ہی برسات شروع ہوئی، وہ چیز بھی، وہ پودا بھی نکل جاتا ہے جس کو کبھی نہیں نکلنا چاہیے تھا. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا ہے فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کے اوپر بارش برساتا ہے، اہتزت، تو وہ مردہ زمین ہلنے لگتی ہے. کیسے ہلنے لگتی ہے؟ نیچے سے جب بیج یا جڑ سے جب کوپلیں نکلنا شروع ہوتی ہے تو زمین بھی ادھر ادھر ہوتا ہے. اہتزت، زمین ہلنے لگتی ہے. وربت، زمین پھول جاتی ہے. ابھی جو زمین بالکل ایک دم سخت تھا، بالکل ہارڈ تھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسایا تو زمین جو ہے وہ ابھر جاتی ہے، زمین نباتات کے ساتھ ہلنے لگتی ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہر طرح کے پھل پھول پودے وہاں سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسے پھل پھول جس کو کبھی آپ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا. ابھی کچھ ہی دنوں کے بعد پورا چٹیل میدان ہو جائے گا، اور پھر بارش برسے گا تو پورا جنگل لگ جائے گا. لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ یہ ہر موسم میں نہیں ہوتا ہے، یہ برسات کے موسم میں ہوتا ہے، یہ بہار کے موسم میں ہوتا ہے، یہ اس موسم میں ہوتا ہے جب سرسبزی شادابی آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سوکھے زمین پر، بنجر زمین پر بارش برساتا ہے تو وہاں سے رنگ برنگے پھل پھول پودے، ایسے پھل پھول جس کے رنگ بھی الگ ہوتے ہیں، جس کے ذائقے بھی الگ ہوتے ہیں، جس کی خوشبو بھی الگ ہوتی ہیں، جس کے دیکھنے کی خصوصیات بھی الگ ہوتی ہے، ہر چیز بالکل الگ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے پھل پھول کو اللہ نکال دیتا ہے. اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ جس طرح سے ہر چیز کا موسم ہوتا ہے، ویسے یہ جو انسان ہے جس کو ہم نے اس دنیا میں پیدا کیا ہے، اس کو مارنے کے بعد جب یہ زمین میں دفن ہو جائے گا پھر اس کا بھی ایک موسم آئے گا. اور وہ موسم کون سا ہوگا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی مرتبہ سور کو، دوسری مرتبہ سور کو پھونکوائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اسی بات کو بیان فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، جان لو کہ جو مثال ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ بالکل حق ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سچا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس کے بارے میں تم کو جان لینا چاہیے. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مثال دی، جو بتلایا کہ تم اس دنیا میں پیدا ہوئے ہو، پھر تم مرو گے، مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دوبارہ زندہ کرے گا، اپنے بارگاہ میں لائے گا اور ساری باتوں کا حساب لے گا، یہ بات بالکل سچ ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے. کل ہم نے بتلایا تھا نا، مٹی بالکل بے جان ہوتا ہے، اللہ نے اس سے آدم کو پیدا کیا. نطفہ جو بالکل بے جان ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے انسانوں کو پیدا کر دیا. انڈا جو ہوتا ہے وہ بے جان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اسی انڈے سے اللہ تبارک و تعالیٰ چڑیے کو نکالتا ہے، مرغی کو نکالتا ہے کہ نہیں نکالتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، یقیناً جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ مردہ زمین کو پیدا کرنے والا ہے ویسے ہی مردہ انسان کو بھی پیدا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے بالکل اسی بات کو قرآن کریم کے دوسرے مقام سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 39 میں فرمایا إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى، بے شک وہی ذات جس نے اس مردہ زمین کو پیدا کیا ہے وہی مردہ انسان کو بھی پیدا کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. آگے مزید فرمایا انہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کیسے ہوگا؟ جب انسان جو ہے مر جائے گا، جب اس کو دفن کر دیا جائے گا یا جلا دیا جائے گا یا جو بھی کیا جائے گا، جب اس کے شریر کے تمام پارٹس بالکل ریزہ ہو جائیں گے، بالکل برباد ہو جائیں گے، سڑ گل جائیں گے، تو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا سورہ یاسین آیت نمبر 82 میں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ کرنا ہوتا ہے تو اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہے گا ہو جا، ہو جائے گا. بے شمار مثالیں ہیں قرآن کریم میں. اس دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو دکھلایا ہے کہ مرے ہوئے کو کیسے زندہ کیا جاتا ہے. 100 سال تک موت دیا اور پھر دوبارہ زندہ کر دیا. سورہ کہف پڑھ لیجئے،
سورہ بقرہ پڑھ لیجئے، سورہ بقرہ میں کئی مثالیں ہیں. پوری کی پوری بستی کو اللہ نے مار دیا اور پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے زندہ کرتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ریکویسٹ کیا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے. اللہ نے کہا کہ ایک جو ہے پرندہ لے لو، پرندوں کو ذبح کر دو، اس کے پارٹ کو الگ کر دو اور پورے پارٹ کو ایک جگہ پر مت رکھو، ایک پارٹ کو اس پہاڑ پر پھینک دو، ایک کو اس وادی میں پھینک دو اور پھر دیکھو ہم کیسے زندہ کرتے ہیں. اور پھر اللہ نے زندہ کر دیا اس پرندے کو. اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا ہے. ان سب چیزوں کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب کچھ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو صرف کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اس لیے آگے اللہ نے فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. یقیناً قیامت آنے والی. یہ ساری باتیں کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ یہ ساری باتیں اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ انسان جو غفلت میں پڑا ہوا ہے، اس دنیا کی زندگی کو جو منمانے ڈھنگ سے جی رہا ہے، چاہے وہ عبادت کا معاملہ ہو اس میں بھی منمانا پن ہے، عبادت کے معاملے میں بھی منمانا پن ہے، دنیا کے معاملے میں بھی منمانا پن ہے، دنیا کے اندر جو چیزیں برت رہا ہے انسان اس میں بھی منمانی ہے انسان کی. انسان کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے. ان تمام باتوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، انسانوں کا جب سروے کیا گیا تو 99% انسان ایسے نکلے ہیں جن کے دل میں قیامت کی فکر نہیں ہے، فکر نہیں ہے قیامت کی. 1% انسان ایسے ہیں دنیا میں جو اللہ کے بڑے ہی برگزیدہ بندے ہیں جو ان چیزوں کو ہمیشہ دھیان میں رکھتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار آخرت کی فکر کو ڈالا ہے، کیونکہ جب آخرت کی فکر ہو جائے گی تو دنیا کی فکر کرنا لوگ چھوڑ دیں گے. ابھی دنیا کی فکر زیادہ ہے، ابھی دنیا کی فکر زیادہ ہے. جب آخرت کی فکر دل میں پیدا ہو جائے تو پھر دنیا کی فکر کرنا چھوڑ دے گا کہ یہ صاحب ناراض ہو جائیں گے یا وہ صاحب اچھے رہیں گے یا ہم ایسے کر لیں گے ویسے کر لیں گے. جو ہونا ہوگا وہ ہوگا، رب العالمین نے جو مقدر میں رکھا ہوگا وہ ہوگا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا. بے شک قیامت آنے والی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں. اور آگے مزید فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام انسانوں کو جو قبروں میں مدفون ہو چکے ہیں قیامت کے دن اٹھانے والا ہے. ہم بھی مدفون ہونے والے ہیں. ابھی 2025 چل رہا ہے نا، آنے والے 2025 میں ہم لوگ نہیں رہیں گے، ہم لوگ نہیں رہیں گے. شاید کوئی رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ لے تو. آنے والا جو 25 آئے گا 2125، ابھی 2025 ہے نا، 2125 میں ہم لوگ نہیں رہیں گے، ہم لوگ بھی قبر میں مدفون رہیں گے. اور پھر جب اس کے بعد 100 سال بیت جائے گا تو اس وقت کے لوگ بھی اس دنیا میں نہیں رہیں گے، وہ بھی قبر کے اندر چلے جائیں گے. تو اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا. ایک دم خوب اچھی طریقے سے کان کھول کر کے غور سے سن لو کہ قیامت آنے والی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قبروں سے تمام مدفون کو جلا کر کے اٹھائے گا. یعنی اگرچہ ہڈی سڑ گئی، گل گئی، پورا جسم مٹی میں مل گیا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اٹھانے والا ہے. اور اللہ اس چیز کے اوپر مکمل طور پہ قادر ہے. کیوں اٹھانے والا ہے؟ دعوت کھلانے کے لیے. ابھی ہم دعوت کھلانے کے لیے نہیں اٹھانے والا ہے، دنیا میں کیا کیا کارنامہ کیے وہ سب کو پوچھنے کے لیے. دنیا میں کیا کیا کارنامہ کیے وہ سب کو پوچھنے کے لیے دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے اٹھانے والا ہے انسانوں کو. یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں ہم لوگوں کو سمجھایا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.